السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ کہتے ہیں جناح صاحب نے پاکستان آزاد کیا، جناح صاحب کی بس کی بات ہی نہیں تھی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی دارالعلوم دیوبند کے فارغ فضلاء نے یہ تحریک چلائی، یہ جو آج ہمیں حب الوطنی کا درس دیتے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ، تحریک آزادی میں یا پاکستان کی تحریک میں آپ کا بھی خون شامل ہے؟ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں۔ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ میرے اکابر پھانسیوں پہ لٹک گئے، تمہیں سر کا خطاب ملا، تمہیں نواب کا خطاب ملا، تمام دنیا کے جزیرے حکومت خانے بنائے گئے، اور میرے اکابر ان حکومت خانوں میں جیل کاٹ رہے تھے، اور تم لوگ انگریز کی بوٹ پالش کرتے تھے۔ اب تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم ریاست سے وفادار نہیں ہیں، جبکہ ریاست کی خون میں، ریاست کی خمیر میں ہمارا خون شامل ہے۔ تو دینی مدارس کے بارے میں اس طرح کی لبکشائی کرنا، شاباش دینا، تو اپنی جگہ پہ کردار کشی کر رہے ہو، مدارس کو بوجھ سمجھ رہے ہو۔ کوئی مدرسہ آپ سے ایک پائی میں امداد نہیں لے، مسلمان ہیں، محلے دار ہیں، وہ اپنا فرض سمجھ کے، دین سمجھ کے قرآن کریم پڑھنے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے جنرل صاحب؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا مجبوری ہے وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یاد رکھو، ہمیں مت چھیڑو، ہم جانتے ہیں مقابلہ کرنا۔ ایوب خان سے لے کر اب تک یہ ایسے نالائق لوگ ہیں، نااہل لوگ ہیں۔ بے ادبی معاف، میں اس کے لیے دلیل دیتا ہوں۔ پاکستان بنا، 26 سال تک یہ پاکستان کو آئین نہیں دے سکے، تو اس سے بڑھ کر نااہلی کیا ہو سکتی؟ آپ علماء بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، تاریخ کے پڑھنے والے بیٹھے ہیں، 26 سال تک یہ ملک پاکستان کو آئین نہیں دے سکے، اور مذاق یہ، ظلم یہ کہ جب پہلا کابینہ بنا تو اس کا وزیر خارجہ انہوں نے سر ظفر اللہ کو نامزد کیا، جس میں بعد میں جناح صاحب کا جنازہ بھی نہیں پڑا۔ ریاست کے لیے قانون سازی کرنی ہے، ریاست کو اسلامی اصولوں کے مطابق چلانا ہے، بلا سود بینکاری کا نظام بنانا ہے، ایک ایسی معیشت جس کے اثرات غریب پر بھی مرتب ہو، غریب کی معیشت بھی بہتر ہو۔ جناب علی وزیر قانون ہندو کو بنا دیا، جوگندر ناتھ منڈل، اور وزیر خارجہ قوم کا ترجمان، وزیر قانون سازی کرنا ہے، پہلی مرتبہ کابینہ بنا ہے۔ تو یہ ہے ان کی اہلیت، یہ ہے ان کی ریاست سے، ریاست کے مقاصد سے دلچسپی، وفاداری۔ اور پھر ہمیں کہتے ہو ہم نے تمہیں 22 نکات بنا کے دیا، تم نے کہا کہ کس کا اسلام؟ دیوبندی کا اسلام، بریلوی کا اسلام، شیعہ کا اسلام،
کس کا اسلام؟ ہم نے تمہیں 22 نکات بنا کے دیا، تمام مذہبی مکاتب فکر کو اکٹھا کیا، سب کے اتفاق سے ہم نے تمہیں مسودہ پیش کیا، آپ نافذ نہیں کر سکے۔ تمہارے ساتھ حساب کریں، ان کو ایسے ہم نے نہیں چھوڑنا کہ یہ بدماشی کریں، جب بھی چاہیں علماء کے خلاف، مدارس کے خلاف بکواس کریں تو ہم دب جائیں، نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آؤ ہمارے ساتھ حساب کرو، تم کس حد تک وفادار ہو، تم نے کس حد تک قربانی دی ہے، تم اپنا ریکارڈ پیش کرو۔ ہم بھی کرتے ہیں۔ پاکستان میں 26 سال بعد پاکستان کو 73 کا آئین ملتا ہے، وہ بھی اس وقت جب میرے اکابر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں، جب مفتی محمود پہنچتا ہے، جب مولانا غلام غوث ہزاروی بھی پہنچتا ہے، جب مولانا عبدالحق صاحب پہنچتے ہیں، تو تب پاکستان کو آئین ملتا ہے، اور ایک اسلامی آئین۔ تم یہ سوال کر سکتے ہو مجھ سے کہ حکومت تو بھٹو صاحب کی تھی، تو اسلامی آئین کی تم کیسے بات کر رہے ہو؟ اور یہ بات کہ ہم نے یہ آئین دیا۔ دوستو، بھائیوں، آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے سوشلزم کے نام پہ ووٹ لیا کہ نہیں لیا؟ سوشلسٹ تھا، سوشلزم کا نعرہ لگایا، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ تو اگر بھٹو صاحب کی مرضی سے، منشا سے، اس کے آئین اور منشور کے مطابق آئین بنتا تو آئین سوشلزم کی طرف رہنمائی کرتا، لیکن آئین اسلامی ہے۔ خان عبدالولی خان نے نیشنلزم کا نعرہ لگایا، سردار عطا اللہ مینگل نیشنلزم کا نعرہ لگایا، نیشنلسٹ تھے۔ اگر ان کی بات مانی جاتی تو قومیت پر مبنی پاکستان کا آئین ہوتا، جبکہ آئین اسلامی ہے، اور آئین کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ تو یہ کس کا نعرہ تھا؟ میرا نعرہ تھا یا بھٹو صاحب سے یا سردار عطا اللہ مینگل کا؟ ہمارے اکابر نے دلائل اور برہائن سے انہیں سمجھایا اور قائل کیا کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، لہٰذا اس کا آئین اسلامی ہوگا۔ وہ طبقہ جو روز اول سے مسلط رہا، جو انتہائی نالائق تھی اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی، آج بھی وہی طبقہ ہے، وہی نالائق، وہی نااہل۔ ان کو بس ایک بات آتی ہے کہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹو، لوگوں کو تنگ کرو، ٹیکس لے لو، جرمانے کرو، قید میں ڈال دو، اور کوئی خلاف بات کرے تو اس کو پکڑ لو۔ اس کے علاوہ آج تک پاکستان کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر